بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیے، جس میں سب سے پہلا احسان کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام بھی دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مانگے اس نبی کا امتی بنایا۔ تو اس فضل کا شکر بجا لاتے ہوئے ہمیں بھی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ شان بیان کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔ اب یہاں سے مفسرین کرام برہان مبین، جب من ربکم برہان آیا، یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ لیتے ہیں، اور نور مبینہ سے قرآن کریم لیتے ہیں، کیونکہ برہان کا جو معنی ہے یہاں پر دلیل بھی ہے۔ تو جب اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر سورج کو دیکھا جائے تو سورج کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہمیں بولے کہ سورج دیکھو سامنے ہے، تو جب تک انسان دیکھے گا خود ادراک کر لے گا، اس کی گرمی، اس کی روشنی ہمیں اس بات پر بولنے کی، یہ جو ہے وہ سچائی کہنے کی یہ ڈالے گی کہ سورج واقعی سامنے ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی جوانی، بڑھاپا، صورت، سیرت، آپ کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا چلنا، ہر چیز جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت پر کچھ جو ہے وہ لوگ عیب اور نقص نکالتے ہیں، معاذ اللہ کہ وہ بشر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے لیکن نور بھی تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک کیا۔ کیونکہ جب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جب تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ حسان کے لیے ممبر لگاؤ، اور فرمایا حسان ان دشمنوں کو میرا جواب دو۔ تو ایک نعت خواں وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتا ہے، میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے، اور ایک نعت خواں وہ ہوتا ہے جو میرے آقا کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے۔ تو حضرت حسان نے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک جو ہے وہ پیدا کیا۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں کہ وہ صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی پاک کی جو ہے وہ ذات جو ہے وہ شان بیان کرتے ہیں کہ آپ کو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے پاک جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو میرے آقا نے روکا نہیں، اگر صحابی کچھ فرماتے تو میرے آقا روک دیتے، میرے آقا نے روکا نہیں، کیونکہ یہ کچھ لوگ یہ عناصر یہ کہتے ہیں، ان کی بدگمانی اور ان کا دماغ خراب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، نبی پاک ہر عیب سے معاذ اللہ پاک نہیں۔ یہ ان کی کم عقلی ہے، کم فہم ہے، وہ جاہلانہ سوچ کا جو ہے وہ یہ فروغ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے عیب ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے عیب ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر جو تھوک مبارک، انسان کا پسینہ، تھوک یا پیشاب، یہ ہر چیز عیب دار گنی جاتی ہے۔ تو حضرت غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک سے جو ہے وہ نڈال، کافی حالت جو ہے وہ خراب تھی، حضرت جابر نے گھر میں مشورہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کا جو کھانا ہے، آج کی دعوت ہمارے ہاں ہے آپ کی۔ تو میرے آقا نے وہ دعوت قبول کی، حضرت جابر گھر آئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، تو تیاری کرنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرنی ہے۔ ادھر میرے آقا نے خندق کے موقع پر تمام کو کہا کہ آج جابر کے گھر دعوت ہے تو تمام نے چلنا ہے۔ تو ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بکری کا بچہ ذبح کیا، اہتمام کیا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھیوں سمیت، صحابہ کرام سمیت آتے دیکھا، تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ ہم نے انتظام کم کیا ہے، میرے آقا کے ساتھ جو ہیں وہ صحابی زیادہ ہیں، یہ معاملہ کم پڑ جائے گا۔ تو صحابیہ کا جو ایمان تھا، قربان جائیں ان کے ایمان پر، کہنے لگی کہ اللہ اعلم و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس جتنی استطاعت تھی، جتنا ہم کر سکتے تھے، ہم نے اتمام کر دیا۔ تو اب
جب میرے آقا کریم آئے حضرت جابر سے کیا فرمایا کہ جابر اس طرح کر، جو آٹا ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ. تو حضرت جابر وہ گوندا ہوا آٹا لے کر آئے. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا. تو لعاب دہن ڈال کر میرے آقا نے فرمایا برکت کی دعا کی اور فرمایا جاؤ اب یہ لے کر آؤ پکا کے. تو وہ 1400 صحابہ اس تھوڑے سے کھانے سے تمام صحابہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ سیراب ہوئے. لیکن آج کل جو یہ کہتے ہیں میرے آقا معاذ اللہ عیب یا کوئی ایسا نقص نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی ولی یا انسان کے لیے سوچنا بھی وہ محال ہو، تو یہ دیکھیں ان کی کتنی کم عقلی ہے. اگر وہ بندہ اس کو کہا جائے نا اپنی تھوڑا سا تھوک جو ہے وہ سالن کے اندر ڈال، تو اس کی بیوی کہے گی دفع ہو جا، نکل جا گھر سے باہر، یہ نہ ہو کہ میں کوئی چیز تیرے اٹھا کے سر پہ مار دوں. بیٹا اس کا کہے گا شاید ابا پاگل ہو گیا ہے اس لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کا جو ہے یہ برکت ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ذات، ایک ایک سانس ہمارے لیے سراپا معجزہ اور سراپا برکت ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ سیرت اور شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.